زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، بہتر ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ میری غربت کو دیکھ کر راستہ نہ بدل لینا، میں دل کا بادشاہ ہوں، مقدر تو خدا لکھتا ہے۔ تھوڑا عمل جسے پابندی سے انجام دیا جائے، اس کثیر عمل سے بہتر ہے جس سے آدمی اکتا جائے۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ میرے خدا نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ مجھے دو چار نفرتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ کسی سے چھین کر دستار سر اونچے نہیں ہوتے۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جسم موت کے بعد تیسرے دن ناخن گرنے لگتے ہیں، چوتھے دن بال جھڑنے لگتے ہیں، پانچویں دن دماغ پگھل جاتا ہے، چھٹے دن پیٹ پگھل کر منہ اور اعضائے مخصوصہ سے باہر آ جاتا ہے۔ 2 مہینوں میں کچھ نہیں رہتا سوائے ہڈیوں کے۔ تو اتنا غرور، اتنی لالچ، اتنی برائیاں، اتنی انا کس لیے؟ خاموشی سے بھی نیک کام ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے درختوں کو چھاؤں دیتے ہوئے۔ خاندانی لوگوں کو تکلیف میں دیا ہوا پانی بھی یاد رہتا ہے اور بد خصلت لوگوں کو دیا ہوا خون بھی بھول جاتا ہے۔ مایوسی اور نا امیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی ہے۔ وہ دوستی ہی کیا جو ناراض نہ ہو، پر اچھی دوستی دوستوں کو منا لیتی ہے۔ اللہ کی بہترین نعمت مخلص دوست ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔